بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا معالج ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایسی قوتیں یا ایسی صلاحیتیں جو کہ مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، یہ ایسی ان کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، جتنے سائنسدان ہیں انہوں نے اپنے دماغی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے، جتنے بھی اساتذہ یا جتنے فلاسفر گزرے ہیں، جتنے سائنسی کمالات، یہ سب مل کے جتنا دماغ کا حصہ استعمال ہوا ہے وہ پوری دماغ کی صلاحیتوں کا صرف 10% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک 90% ایسا حصہ ہے جو ابھی انسانوں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ فکری اعتبار سے ہم دماغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کانشیس برین اور دوسرا ہوتا ہے سب کانشیس برین۔ کانشیس برین سے یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں، روزمرہ کے امور سر انجام دیتے ہیں، جو چیز ہم سوچتے ہیں، جو چیزیں ہمیں پتہ ہے کل کیا ہوا، آگے کی کیا فکر ہے، جو بھی ہماری دماغ کے اندر سوچ ہماری اپنی ول سے، اپنی مرضی سے آ رہی ہوتی ہے، یا ہماری جو یادداشت ہے، ہماری میموری، آج کیا کھایا، آج کہاں گئے، یہ ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے کانشیس برین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ سب کانشیس برین دماغ کا ایسا حصہ ہے جو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے اندر دماغ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے تو آج تک جو بھی ہمارے ساتھ کو معاملات پیش آتے ہیں، یہ سارے کے سارے سب کانشیس میں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ہماری میموری میں یا ہماری سوچوں میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح سے اندر ان کی اثرات موجود ہوتے ہیں کہ یہ ہماری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب کانشیس برین کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب اس کو شعوری طور پہ کوئی عقل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے تو اس کی ماں کتنی دیر میں اس کو رسپونڈ کرتی ہے؟ کیا وہ رسپانس کوئک ہے یا کہ بہت ڈیلیڈ رسپانس ہے، یعنی بہت دیر سے جو ہے بچے کو رسپانس ملتا ہے؟ تو یہ چیزیں اس کے سب کانشیس میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ فوری طور پہ اس کو ایک چیز مل جاتی ہے، وہ اس کے رونے سے اس کو اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، اس کو دودھ پلا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کے اندر ہوپ کا فینامنا ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ اپنی آنے والی زندگی میں وہ مختلف معاملات میں پر امید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا اس کو ایسی خوف دلایا جاتا ہے تو اس کے سب کانشیس میں وہ واقعات ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھلے آنے والی زندگی میں وہ واقعات یاد نہ بھی ہوں، اس کے باوجود وہ ان واقعات کی وجہ سے ساری زندگی اس کے اوپر ایک خوف کی فضا طاری رہتی ہے۔ وہ مختلف واقعات میں مختلف فیصلے کرتے ہوئے وہ اس کے اندر ایک خوف کا پہلو یا رسک نہ لینے کا پہلو یہ اس کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ سب کانشیس برین کے بارے میں یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ اس کنسیپٹ کے اوپر کام چل رہا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، مختلف بکس میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہماری پچھلی کتابوں میں ایک ہمارا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا، ایک مضمون تھا جس کا نام تھا دا ٹائم ٹریولر۔ اس میں یہ کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ یعنی وہ جو لکھنے والا ہے وہ تقریباً دنیا کی فار ایگزامپل 2050 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ پکچر پیش کرتا ہے۔ اس میں ایک شخص ہوتا ہے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو اس کو ایک سائنسدان اس کو ایک مشین میں پیک کرتے ہیں اور وہ تحلیل ہو کر مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے تو فرضی ایک چیز ہے، لیکن وہ دا ٹائم ٹریولر جو ہماری انگلش کی ایک سٹوری تھی اس کے اندر اس کی ساری تفصیل تھی۔ وہاں وہ ایک جگہ پہ اترتا ہے جہاں پہ بہت کھیت ہوتے ہیں، وہ
دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن فصلیں لہلہاتی ہیں، بہت اچھا وہاں پہ منظر اس کو ملتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کھیت کے ایک کنارے کے اوپر ایک کیبن بنا ہوتا ہے جہاں پہ مختلف قسم کے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ پورے ایگریکلچرل جو کسانوں کا جو سارا کام ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور بھی مختلف قسم کے اس میں واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس میں ایک واقعہ جو ہے جو میں ادھر بتانا چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں گیا تو نرسری جو بچوں کی ہوتی جس میں بہت چھوٹے بچے انکیوبیٹرز میں رکھے ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ وہ بچے بہت سارے موجود تھے اور وہ سو رہے تھے، بچے اکثر ان میں سے سو رہے تھے، اور ان کے سرہانے کے ساتھ ایک چھوٹا سا سپیکر لگا کے تو سوئے ہوئے بچوں کو مختلف اخلاقی سبق اونچی آواز میں، ہلکی سی اونچی آواز میں ان کو سنائے جا رہے تھے۔ تو اس کا کنسیپٹ اس نے یہ دیا تھا کہ یہ اس طرح کرنے سے ان کے سب کانشیس میں وہ چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گی اور وہ آئندہ آنے والی زندگی میں بڑے با اخلاق اور بڑی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں گے۔ سب کانشیس برین کی ایک اور پراپرٹی بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر بہت ساری معلومات کا ذخیرہ جو کہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے وہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے، نہ ہی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی مذاق کی بات کو یا سیریس بات کو ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ یہ تو مذاق کیا ہے۔ جس طرح کانشیس برین اس بات کو ریکگنائز کر لیتا ہے کہ یہ بات تو مذاق میں کی گئی ہے یا یہ تو جھوٹ لگتی ہے، لیکن سب کانشیس برین وہ صرف باتیں سنتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے یا سیریس اور مذاق کی بات کو آپس میں اس کا وہ موازنہ کر سکے، یہ اس میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جس طرح کی ہم چاہے ازراہ مذاق بھی کریں یا جس طرح سے بھی، تو سب کانشیس برین اس کو سن کے تو اس کو ایک حکم کے درجے میں لیتا ہے۔ چونکہ سب کانشیس برین کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر چیزوں کو، مختلف امور کو، مختلف آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے۔ تو جو سب کانشیس برین ہماری باتوں سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے خیالات سے جو کچھ وہ اخذ کر رہا ہوتا ہے، وہی چیزیں ہمارے جسم کے اوپر اور ارد گرد کے ماحول کے اوپر وہ طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور بات جو سب کانشیس برین کے بارے میں ایک یعنی فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سب کانشیس برین اس کے اندر بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ یعنی یہ اگرچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی جو خیالات یا اس کی جو چیزیں ہیں وہ اوپن نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر جو پاور ہوتی ہے امپلیمنٹ کرنے کی، چیزوں کو یعنی لاگو کرنے کی جسم کے اوپر، وہ بہت ہی پاورفل ہوتی ہے۔ وہ اور نہ صرف اس کا دائرہ اختیار نہ صرف ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کو دوسری مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا سب کانشیس برین ایک میگنیٹ کی طرح ہوتا ہے، لیکن میگنیٹ کی ریز ہمارے خیالات یا ہمارے جو سوچیں ہیں یا جو ہمارے جو رویے ہیں ان کے مطابق جنریٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہر وقت منفی سوچوں میں گھرے رہتے ہیں، ہر وقت مایوسی میں گھرے رہتے ہیں، ہر وقت ایسی خیالات ہم اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں جن کے اندر نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹو، ان کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ پائی جاتی ہے، تو سب کانشیس برین کی وہ قوتیں جسم کے اوپر بھی اور جسم کے ارد گرد سے بھی نیگیٹو ماحول کو مقناطیس کی طرح اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کے ارد گرد نیگیٹو قوتیں، نیگیٹو کام، جیسے کوئی کہتا ہے جی میرا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے جی، تو اس کا ہوتا بھی کو نہیں۔ وہ باہر جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی لو جی میں تو یہ کبھی بھی میں وقت پہ نہیں پہنچ سکتا، یا میرے سے تو کبھی یہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو سارے، تو وہ اس کے اوپر وہ چیز اسی طرح کی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اپنے بڑوں سے بھی سنی ہوئی ہیں کہ اکثر کہتے ہیں کہ اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے، کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کہتے ہیں
تو وہ سب کانشیس برین اس کو سن کے تو ہمارے اوپر وہی امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اسی طرح کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے، ہوپ فل اس کا رویہ ہے، پر امید رہتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور اس کی سوچیں اس طرح کی ہیں یا وہ اپنے اندر ایسی چیزیں صلاحیتیں اس کے اندر ہیں کہ جس سے پازیٹیوٹی کا ایک عنصر غالب ہے، تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. کیونکہ جو اس کا سب کانشیس برین ہوتا ہے وہ ایسا مقناطیس بن جاتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو اس کے موافق چیزیں ہیں، جو اس کی سوچوں کے موافق چیزیں ہیں، جو پازیٹیو اس کی سوچ ہے، پر امید اور ایک جو انتھوزیاسٹک اس کا ایک وہ رویہ ہے، اس کے مطابق وہ ارد گرد سے چیزیں چن چن کے اس کے گرد جمع کرتا ہے. لہٰذا وہ ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کے کامیابی کے جو ہے چانسز وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے. یہ ان کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کسی انسان کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے چیزیں. صرف اس ویڈیو کا یا اس میں جو ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ریکگنائز کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس فینامنا کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ہمارا دماغ اس کی جو ایک یعنی کون سے قدرتی اصولوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں یہ فینامنا آپ کو ابھی سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا سب کانشیس برین جو ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس کی کچھ مثالیں ہم اور دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. ہم یہ بات رپیٹ کرتے ہیں بار بار کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، جب کہ ہم بھلے اندر سے چاہ رہے ہوں یا نہیں چاہ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ سلام لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں اگلا سنتا ہے تو وہ ماحول میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. جیسا کہ کسی کا نام اس طرح کا ہو جس کے برے معنی ہوں تو اس کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں. چونکہ اس کو بار بار اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اس کے وہ جو صوتی اثرات ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی ریز ہوتی ہیں جو اس کے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کر کے اس کے اوپر وہ چیزیں آہستہ آہستہ سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی کا ہی کوئی ملتا جلتا ایک فینامنا جو ہے یہ نظر لگنے کا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو ایسی بری چیز سے ایسی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کو ایک حسد پیدا ہوتا ہے، تو وہ انسان دراصل اپنے سب کانشیس سے ایسی ریز omit کر رہا ہوتا ہے جو دوسرے بندے کی جو اس کی فزیکل چیزیں ہیں اس تک کو متاثر کر دیتا ہے. یعنی اس کے سب کانشیس کو بھی جا کے تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی چینجز لے آتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے دین میں بھی بہت ساری چیزوں کو یہ منع کیا گیا ہے، جو قلبی بیماریاں ہیں کہ کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے بارے میں برا نہ کہو. تو ان چیزوں کا کچھ جو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ سائنس کی اس جو نقطے جو سب کانشیس برین کے بارے میں جو سائنس کی تحقیق ہے جو اس کے، تو اس سے اس کی کڑیاں جا ملتی ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ فینامنا کام کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اوپر یہ کس طرح اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہم خود سے کس طرح سے اپنے سب کانشیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بہت سارے تجربات کیے گئے، بہت ساری بکس بھی اس کے اوپر ہیں جو اس فینامنا کو بتاتی ہیں کہ کیسے آپ اپنے سب کانشیس کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو آپ بظاہر ناممکن سمجھ رہے تھے، لیکن وہ ان قوتوں کو استعمال کر کے آپ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی ایک جو چیز ہے یوگا جو کیا جاتا ہے، یوگا میں بھی اسی طرح سے اس کو پریکٹسز کروائی جاتی ہیں.
اس کو ایک نقطے پہ لایا جاتا ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے سوچے، ریلیکس ہو۔ جب وہ اس طرح سے ریلیکس ہو کے اور یکسو ہو کے بیٹھتا ہے تو اس کا سب کانشیس اس حالت میں زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے، یعنی وہ چیزوں کو وصول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب پھر وہ ایک اچھے خیالات وہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے تو وہ سب کانشیس کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، جس سے اس کی زندگی کے اوپر اچھے اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ دوسری میڈیٹیشن تھراپی ہے، یہ بھی ایک بہت ایک ایفیکٹو چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس میں ایک یعنی مراقبے کی حالت میں مختلف فریزز یا مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے۔ اسی کی ایک فارم میں نے ایک جگہ اس کو اسٹڈی بھی کیا تھا کہ آپ سوتے وقت جب آپ ریلیکس ہو جائیں، جب آپ بالکل سونے کی پوزیشن میں ہوں، آپ آنکھیں بند کر لیں اور ماحول میں بھی اس وقت ایک سکوت ہوتا ہے، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت آپ جو چیز آپ اپنے چینج کرنا چاہتے ہیں، جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اپنے اندر ریپیٹ کریں۔ آپ بار بار اس کو سوچیں، ریپیٹ کریں، یا ہلکی آواز میں وسپرنگ میں آپ اس کو ہلکا ہلکا بول سکتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا۔ جب آپ اس پریکٹس کو جاری رکھتے ہیں تو اپنی اپنی کنسنٹریشن کے مطابق یا اپنی اپنی ول پاور کے مطابق وہ چیزیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد ہی اس کے پازیٹیو جو اثرات ہیں یا وہ جو چیز آپ ڈیزائر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال اس طرح سے بھی ہے کہ اکثر ہم لوگ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک اس میں ایک میسیج بھی ہے کہ اس کا کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے بچوں کو اکثر دوسروں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ وقت بڑا ضائع کرتا ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ وقت بڑا ضائع کرتا ہے، اور اس چیز کو ہم اتنا ریپیٹ کرتے ہیں، اتنا دوسروں کے سامنے ہر وقت کرتے ہیں کہ نہ تو وہ پڑھتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے، وہ بچہ ایسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ یہ بات نہ کہیں۔ جیسا کہ ایک مثال جو ہم نے بکس میں پڑھی ہوئی ہے ایڈیسن کی، کہ ایڈیسن جس نے یہ بلب ایجاد کیا تھا، یہ بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، تو اس کو اسکول میں جب داخل کرایا تو یہ وہاں پہ اس کا پڑھائی میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا، یہ پڑھنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اسکول والوں نے اس کو نکال دیا اور ساتھ میں لیٹر دیا کہ یہ اپنی مدر کو دے دینا جا کے۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ اتنا نالائق ہے کہ اس کو ہم نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ جو مرضی جدھر سے مرضی پڑھائیں۔ جب اس کی ماں نے یہ وہ لیٹر پڑھا تو وہ افسردہ ہوئی۔ ایڈیسن نے پوچھا کہ بھی کیا لکھا ہے اس میں، تو اس نے اس کو بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ بچہ اتنا ذہین ہے اور اتنا اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہمارے پاس اس کو پڑھانے کے لیے ایسے انتظامات نہیں ہیں، ایسے اساتذہ نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس کو خود پڑھائیں یا کسی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں اس کے مطابق ہوں، چونکہ یہ بہت زیادہ ذہین ہے۔ تو ماں کے کہے ہوئے یہ چند فکرے اس کے سب کانشیس میں اس طرح سے جو ہے وہ اس کو ٹیون کیا انہوں نے کہ وہ آنے والے وقت میں وہی بچہ جو اپنی پڑھائی کی وجہ سے یا نالائکی کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا، اس نے بہت ساری ایجادات کیں، خاص طور پہ یہ بلب ایجاد کیا اور بہت بڑا سائنسدان ثابت ہوا۔ اپنے سب کانشیس کو ٹرین کرنے کا ایک اور جو ایک جس میں ایڈوائز ہے کہ ایسے لوگوں سے گریز کریں جو آپ کو جو ہے نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹیوٹی جو کی سوچیں یا اسی طرح کی ڈسکشن کے اندر آپ کو انوالو رکھتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اچھی اور تعمیری گفتگو کرتے ہوں اور وہ بہترین ان کا ایک رویہ ہو اس بارے میں۔ اس سلسلے میں ایک میری پرسنل ایک ایگزامپل بھی ہے کہ میں ابھی جب گریجویشن کے بعد میں ایک جگہ پہ میں نے اپنا پرائیویٹ پریکٹس سٹارٹ کی، کلینک سٹارٹ کیا، تو اس وقت
میری ایج وہی ینگ ایج میں تھی، تو میرے پاس ایک بہت بوڑھے بزرگ جن کی داڑھی، سر کے بال سب سفید تھے، وہ میرے پاس روزانہ شام کو اکثر آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ان کی ایک دوستی سی بن گئی تھی۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ جو ہیں وہ اکثر میرے پاس آ کے ادھر بیٹھتے ہیں، تو آپ کا اپنا کوئی حلقہ احباب وہ نہیں ہے؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہم عمر لوگوں میں نہیں بیٹھتا، میرے جتنے دوست ہیں وہ سارے ینگ ہیں۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بوڑھے ہونا ہے تو آپ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، وہ آپ کو طرح طرح کی بیماریاں سنائیں گے، طرح طرح کے قصے سنائیں گے، اور آپ کو بھی بیمار کر دیں گے اور بوڑھا کر دیں گے۔ ایک اور میتھڈ جو آپ اپنی جو ہے یہ سب کانشیس برین کی ٹریننگ کے لیے کر سکتے ہیں، چونکہ آج کل نیٹ کا زمانہ ہے اور بہت ساری موٹیویشنل سپیچز یا اس طرح کے جو ویڈیوز آپ کو مل سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو بھی، تعمیری چیزوں کو سننے سے بھی آپ کے سب کانشیس میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کو وہ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس فینامنا سے، اس چیز سے اور اس قانون قدرت سے جب آپ واقف ہو گئے ہیں، تو اب آپ خود سے نگیٹیوٹی کو ترک کریں اور پازیٹیو سوچنا شروع کریں۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں ایسی چینجز آئیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔